ملتان میں جاوید ہاشمی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کرائے، میں پوری لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارا دماغی توازن کا جائزہ، بھائی 65 سال وہ ہیں اور 67 میں ہوں۔ میاں نواز شریف مجھ سے 4 مہینے چھوٹے ہیں اور باقی مطلب سب لوگ لے رہے ہیں سیاست میں حصہ۔ میں نے ان کو کہہ دیا ہے تو میں ان کو فاتر العقل نظر آتا ہوں، میں ان کو تو فاتر العقل نہیں کہتا، ڈاکٹر کہیں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب وہ ان کا ایک بیان اور بھی ہے ہاشمی صاحب کے، آپ نے جو یہ بیان دیا ہے اس سے متعلق یہ جو ہے سارا جھوٹ پلس ہے جو آپ نے پچھلے دنوں میں بیان جاری کیا ہے، آج کل ان کو پلس بہت یاد ہے، یہ جھوٹ پلس ہے۔ وہ دھرنا پلس کون کہہ رہا تھا؟ یہ دھرنا پلس نہیں کہا تھا کہ یہ دھرنا پلس ہوگا اسلام آباد میں؟ کیا ہوا پلس کا؟ پلس مائنس ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ کی بات دیکھیں ان کو، مجھے تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ عمران خان کو میں ان کو اور مجھے بٹھائیں اور قوم اس پہ فیصلہ کرے کہ اس میں جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اور قوم شاک میں آ جائے گی یہ سامنے دیکھ کے کہ عمران خان کتنا جھوٹا ہے۔ میں نے تو کبھی کہا نہیں، لیکن یہ قوم کو ہم دونوں کو بٹھا دیں، سامنے سوالات کیے جائیں۔ پھر میں نے کہا تھا، دیکھیں میں نے ایک بات کی تھی کہ 2-3 چیزیں میں نے کہی تھی کہ پوری طرح نہ یہاں پہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آرمی اس میں ملوث نہیں تھی، لیکن آرمی کے ڈسگرنٹل لفظ میں نے استعمال کیا تھا۔ ڈسگرنٹل ایلیمنٹس جو تھے وہ ہر حالت میں راحیل شریف کو بھی ناکام کرنا چاہتے تھے اور عمران خان کے ذریعے وہ پارلیمانی نظام کی بھی تباہی لانا چاہتے تھے۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا اس ملک میں، جب ایوب خان تھا وہ کہتا تھا میں نہیں لایا، اسی طرح جو یحییٰ خان تھا، پھر ضیاء الحق کہ جی وہ ضیاء الحق کو تو جنرل چشتی لایا تھا۔ تو اس طریقے کے جو نیچے کے جنرل وہ تھے ان کی وہ ریٹائر ہو رہے تھے، 3 مہینے میں ریٹائر ہو رہے تھے سارے، پھر ہو بھی گئے۔ تو وہ ڈسگرنٹل جنرل اور فرسٹریٹڈ عمران خان، فرسٹریٹڈ کیونکہ ووٹ نہیں ملے۔ میں اب بات کر رہا ہوں تو اس کی پارٹی کے سارے لوگ ایمانداری سے سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، کیونکہ ہم نے پوچھا ممبروں نے ہم سے کہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے پنجاب میں۔ پارلیمانی لیڈر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، میرے سامنے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی صدارت کرتے ہوئے جواب دیا کہ پنجاب میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس کے باوجود فرسٹریٹ ہو گئے تھے عمران خان کی، شاید میں نے پورا دنیا فتح کر لینی تھی۔ میں نے خود کہا کیا شروع میں مجھ سے پوچھا، سردار احمد علی بھی تھا کہ کتنی سیٹیں مل جائیں گی الیکشن میں نے کہا 40، زیادہ سے زیادہ 45، تو وہ نکل آئی 37۔ تو ہر ایک کو اسیسمنٹ تھی کہ یہ سیٹیں زیادہ نہیں آ رہی، تو اگر نہیں آئیں تو فرسٹریٹ ہو کے پوری قوم کو تباہی کے کنارے پہ لا کے کھڑا ہونا۔ پھر میں نے بات کی ہے، وہ سامنے بھی کہوں گا کہ میں جسٹس ناصر الملک کا جو انہوں نے کہا، عمران نے مجھے کہا کہ جو یہ تصدق جیلانی ہے یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد آ جائے گا ناصر ملک، وہ ہماری بات انشاءاللہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی اور اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے اور حکومت سپریم کورٹ کے پاس ہوگی اور پھر ہم جیتیں گے۔ اور کس نے جیتنا ہے؟ میں نے کہا عمران خان ایسا نہیں ہو سکتا، اور واقعی میرا جو تجزیہ تھا، میں نے کہا یہ دھرنا بھی کامیاب نہیں ہوگا، یہ بچے 5 سال تک سڑکوں پہ یہ بیچارے دھکے کھاتے رہیں گے، ہم باپ ہیں ان کے، ہمیں ان کو
وہ وائٹ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں بچے. انہوں نے 2 سال مجھے گالیاں پہلے کرواتے رہے اپنے میڈیا کے ذریعے. ان کا میڈیا سیل 2 سال گالیاں دیتا رہا ہے, آج خود میدان میں آ گئے ہیں. یہ ان کو اپنی اس بات کا بھی شرم کرنا چاہیے تھا. انہیں چاہیے تھا کہ جب میں نے واقعات کا ذکر ہمیشہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایشو یہ مجھے عمران خان نے کہا تھا. اب اگر اس پہ میں کہہ رہا تھا راحیل شریف صاحب سے بھی ابھی وہ تھے کہ آپ کورٹ مارشل کریں, آپ چیف ہیں, آپ کے چیف ہوتے ہوئے یہ ڈسگرنٹل ایلیمنٹ جو کچھ کر رہا ہے وہ قدم قدم پہ آگے نہیں سینٹر میں دیکھ لیجیے گا. اچھا وہ آگے کہتے تھے کہ آپ طاہر القادری کو لے کے آئے فلاں. پھر میں نے سب سے کہا اگر جھوٹ بولنا چاہے کوئی بولے, میں کبھی نہیں کہا. میں نے جہانگیر ترین کو کہا کہ بھئی آپ کا وہ جو ہے وہ انگلی ہلانے والا امپائر کیوں نہیں آ رہا. اس نے کہا جی ہم 36,500 زیادہ سے زیادہ بندے جمع کر سکیں طاہر القادری کے اور ہمارے مل کے. تو ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے 200 وہاں سے موٹر سائیکلیں چلیں گی تو اور یہاں پہ 5 لاکھ آدمی ہم لائیں گے. میں نے کہا کہ کیوں نہیں وہ ہو رہا امپائر کی انگلی کا اشارہ. اس نے کہا ہم نے جو ان سے کمٹمنٹ کی تھی, یہ لفظ تھے, وہ کمٹمنٹ ہم نے پوری نہیں کی تو وہ کیسے آئیں گے آگے. تو یہ ایک قدم کے اوپر یہ سارا جو تھا یہ گائیڈ کیا جا رہا تھا. اس کے بارے میں ہر ایک نے کہا اسکرپٹ لکھا ہوا تھا, اسکرپٹ لکھا ہوا تھا. میں نے تو پہلے کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب ان کے خلاف کورٹ مارشل کریں. میں تو گواہی دیتا. اب میں نے ناصر الملک صاحب کا میں نہیں جانتا نہ سمجھتا, لیکن جیسے مجھے کہا تھا عمران خان نے کہ وہ بیٹھیں گے, میں ایک جو بات آئی جس کی وجہ سے میں نے جا کے استعفیٰ دیا کہ وہ جج صاحب نے سپریم کورٹ کی چھٹیاں کینسل کر دیں. کیوں کینسل کی؟ کیوں وہ بیٹھ رہا تھا؟ وہ پورا وہاں ججوں کی چھٹیاں کینسل کرنا پوچھے سب وکلاء سے, سب ججوں سے کیوں کی جاتی ہیں, کیا عذاب آ گیا تھا. تو جب یہ سارا ہوا تو مجھے چونکہ بتایا ہو گیا تھا, میں نے اپنی سیٹ کی قربانی دی. میں نے کل بھی کہا کہ میں تو مچھلی ہوں اسمبلیوں کی, پارلیمنٹس کی. میں 11 دفعہ اس قوم نے مجھے منتخب کیا ہے, 11 مرتبہ. کسی کو 7 مرتبہ سے زیادہ منتخب ہونے والا کوئی ان میں نہیں ہے. مجھے انہوں نے 11 دفعہ منتخب کیا تو میرے پہ حق نہیں تھا قوم کا کہ میں اپنی سیٹ کی قربانی دے دوں. میں مچھلی جو ہے پانی کے باہر نکل کے تڑپ کے مر جاؤں, لیکن جل کو خراب نہ ہونے دوں کہ جل کو میں دیکھیں میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتے تھے, لیکن جو بات آتی تھی میں فوراً باہر آ جاتا تھا. انہوں نے کہا ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے گی, بنانی چاہیے عمران خان نے. وہ کیا تھا؟ میں نے اس کے اوپر کہا کہ میں آپ کی ٹیکنوکریٹ والی بات واپس سے میں آپ کے ساتھ نہیں چلتا. میں ملتان آ گیا تھا. پھر اور مرحلے پہ انہوں نے کہا گرنٹر دے, راحیل شریف گرنٹر بن گیا, نہیں مانی تو میں پھر ہسپتال میں داخل ہو گیا. میں چاہتا تھا کہ میں ان کو اتنا ایکسپوز نہ کروں, ان کو روکوں. اچھا ہاشمی صاحب یہ بھی بتائیں, دھرنے سے پہلے کیا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ماڈل ٹاؤن والے واقعی پریکٹس سے کھیلنا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی تحریک انصاف کی, کیونکہ قادری صاحب بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھے, آپ مین ٹیم میں تھے, آپ کے ساتھ تو نہیں میرے ساتھ نہیں کیے. عمران خان صاحب نے میرے ساتھ اس مسئلے پہ کوئی نہیں کی. کیا اسٹریٹجی تھی کوئی مجھے پتہ بھی نہیں. مجھے جو رستے میں جب ہمارا کاروان پہنچ گیا اسلام آباد تو وہ ہمارے جو اسکرپٹ لکھنے والے تھے جو بھی تھے وہ جو ہے کرامن کاتبین تھے, انہوں نے لکھا کہ اپنا طاہر القادری صاحب پارلیمنٹ کی طرف بیٹھیں گے.
आप लोग पीछे बैठेंगे। मैंने कहा यार ये कौन आगाह कर रहा है, ये कौन फरमा रहा है। लेकिन जो मेन स्क्रिप्ट था वो था। साथ इमरान खान की बात ये आती थी कि पहले कादरी जाके कब्जा करेगा असेंबली के अंदर, पीछे हम चले जाएंगे और वहाँ जाके कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। ये था सारा मसला। अच्छा सर ये बताएं, आप इस तरह से ये कहना चाहिए जी आपके अलावा सबको इल्म था ये नहीं, मेरे भी ये बातें तो मेरे सामने होती थी, मैं रोकता था। जो सामने हो रही थी वो आज आपको बता रहा हूँ, अच्छा ये पहले भी बता चुका हूँ। ये बताएं, आपने ये जो अब आप बात की है कि मैं इमरान खान से कहता हूँ कोई फोरम, यानी कि आप यूँ समझे उनको मुनाजरे का चैलेंज नहीं, दे रहे पूरी मैं मनाज़े का चैलेंज तो दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कौम के सामने ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया था कि कौम के साथ इस तरीके से हो रहा हो कि आर्मी के अंदर भी इस तरीके के लोग निकल के आ जाएं, तो अदलिया में भी इस तरीके के लोग आ जाएं, सियासतदान भी वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हों या इस्तेमाल कर रहे हों। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी मुझे लगती थी। और उसी वक्त जब उन्होंने जजेस को की छुट्टियाँ मनसूख की तो मुझे पता था ये लास्ट आइटम है, क्योंकि उन जर्नैलों ने कहा था इमरान खान को कि नवाज शरीफ इस्तीफे पे दस्तखत नहीं करेगा। उसने पहले भी जब जनरल महमूद गया था वज़ीर आज़म हाउस में 1999 में, उसने जाके कहा था कि आप इस खत पे इस लेटर पे साइन करें। मियाँ साहब ने कहा ये क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी ये आपका इस्तीफ़ा है और असम्बलियों को डिज़ॉल्व करने का हुक्म है। उन्होंने कहा अगर मैं ना करूं तो, उन्होंने कहा फिर उसने रिवाल्वर निकाला महमूद खान ने, महमूद था क्या नाम, उसने कहा फिर मियाँ साहब ने कहा मुझे मार देंगे, उसने कहा मैं मार दूँगा। तो उसने कहा मियाँ साहब ने कहा फिर मार दे, तो उसने क्या मारना था, लेकिन ना मारा। लेकिन ये मियाँ साहब की जो स्टोरी है ये इमरान खान को बताई गई उन एक जनरल राशिद कुरैशी के बंदे ने कि उसने खत ये दस्तखत नहीं करने। ये दूसरा एक उसका दूसरा स्टेप था कि सुप्रीम कोर्ट से ही ये सारा कुछ कराया जाए। और रात मेरी इस बात की तरदीद जो है इस बात की तायीद जो है मोइनुद्दीन हैदर ने की है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी इसका मार्शल लॉ जो है जुडिशल मार्शल लॉ का हमने सोचा था। ये सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, ये एक दिन में नहीं हो रहा था। आप इस पर किसी कमीशन के क़याम का मुतालबा करते हैं? आप बताएं, क्या आप इस पे किसी कमीशन के क़याम का मैं कहता हूँ कमीशन होना चाहिए पूरी कौम के सामने। कौम के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और फिर वो बात भी मुझसे करते हैं, मेरे सामने बैठ के बात करने की जुर्रत भी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ इमरान खान जुर्रत भी नहीं कर सकेगा, मैं दावे से कहता हूँ। हाशमी साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करता है? मैंने जो कहना था कह दिया। ये बात फिर इमरान खान के इस सारे सूरत-ए-हाल के बाद इनका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? बस ठीक है। मखदूम जावेद हाशमी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए उनका कहना था कि इमरान खान और उन्हें साथ बिठाया जाए और फिर सवाल जवाब किए जाएं।